الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد لب سل گئے میرے بس ایک التجا کے بعد میں چاہتا بھی کس کو شہ انبیاء کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ۔ آج کے اس طلبہ ایوان میں سب سے پہلے مشکور ہوں ٹیم والنٹیئر سوسائٹی کا، اپنے پیارے محترم اور چھوٹے بھائی مہر شہریار صاحب کا کہ انہوں نے مدعو کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بندہ عاجز، بندہ گنہگار رسول اللہ کی شان بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، پھر بھی یہاں پہنچا دیا گیا۔ یہ سب نسبتیں ہیں کہ دل میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ عشق کا ذرا موجود ہے تب یہاں۔ سیرت میں چونکہ شہیر بھائی ڈسکرائب کر چکے پاکستان کے انٹرنیشنل نیشنل معاملات، تو میں ذرا سیرت پہ ہی اسپیسیفائی کروں گا، اسی کو بات کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان جب سیرت النبی کانفرنس کرواتا ہے، وہ یہ کانفرنس منعقد کرتا ہے تو اس کا پس پشت یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ اس کے ذہن کے کسی نہ کسی خلے میں کہیں نہ کہیں یہ بات آیا تھی کہ میں نے سیرت نبوی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ وہ اسلام کو پاکستان میں اس کا غلبہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سیرت النبی سے موجودہ پاکستان کے تمام مسائل حل کیے جائیں، تب وہ سیرت النبی کانفرنس منعقد کرواتا ہے۔ آج کا نوجوان جب سیرت النبی کی بات کرتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سیکھے کہ 13 سال جب مکہ معظمہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ڈھائے گئے، ہجرت پہ مجبور ہوئے، اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی، گھر بار زمین مال اولاد ہر چیز پہ قربانی دی، 10 سال مدینہ میں قیام فرمایا، اس عالمی دنیا کا جس کو آپ یونائٹڈ نیشن فورم کے ذریعے جانتے ہیں ایک معاہدہ کیا مدینہ میں، جو معاہدہ اس دنیا کا سب سے پہلا معاہدہ کہلایا جاتا ہے، وہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ معاہدہ کیسے کرنا ہے۔ جب 10 سال مدینہ معظمہ میں معاہدے کے بعد فتح مکہ بن کے لوٹے، فتح مکہ پہ لوٹے تو مکہ میں داخل ہوئے، جس اونٹنی پہ بیٹھے تھے میرے نبی کی عاجزی کا اندازہ کیجئے کہ ان کا سر مبارک، چہرہ مبارک اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو مبارک جاری تھے، اور بدترین دشمن کو، اپنے بدترین دشمن کو دیکھ کے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ آج کے دن تم سب آزاد ہو، آج کے دن تم پہ کوئی سرزنش نہیں، معاف کر دیا۔ جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو اسلام کے بدترین دشمن کو، اپنی جان کے بدترین دشمن کو، اس کے گھر کو دارالامان کا درجہ دیتے ہیں کہ یہاں جو داخل ہو گیا اس کو پناہ دے دی جائے کہ اس کو مارا نہیں جائے گا۔ میرے نبی جب 10 سال بعد ایک عظمت کے ساتھ، ایک شان کے ساتھ، فاتح مکہ کے ٹائٹل کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، عاجزی کرتے ہیں، اور عاجزی کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے مقابلے میں تلوار پھینکتے آپ نے اس کو نہیں مارا۔ یہ چیزیں ہیں جو آج کے نوجوان کو سیکھنی چاہیے۔ میرے نبی بازار مکہ سے گزر رہے تھے، گندم کے غلے میں ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، وہ گندم کا غلہ اندر سے گیلا تھا، تو اس تاجر کو بلایا اور پوچھا کہ اے نوجوان یہ کیا ہے؟ اس نے فرمایا یا رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی،
گندم کا یہ جو ڈھیر تھا یہ گیلا ہو گیا، میں نے سوکھی گندم اوپر رکھ لی، گیلی کو نیچے رکھ دی تاکہ آرام سے بیچ سکوں. تو میرے نبی نے اس کو فرمایا من غشا فلیس منا، من غشا فلیس منا. اس کا مطلب آپ سیکھ لیں تو آپ کے رونگٹے گھرے ہو جائیں گے کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے. میرے نبی نے فرمایا من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے. آج میرا نوجوان چاہے وہ وکالت میں ہے، چاہے وہ سیاست میں ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہے، وہ جب تک دھوکہ نہ دے اس کو کوئی سیاح نہیں کہے. یہ المیہ ہے. آج جب میرا نوجوان دورے طالب علمی میں کلاسیں نہ لے، داخلے بھجوا دے، سفارشیں کر دے، ہمارے ساتھی کو فون کر دے، آ جائیں جیل جاتے ہیں، طریقے چلاتے، روڈ بند کرتے میڈیا پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے پیچھے آتا ہوں کہ جو کلاسیں مس کرتا ہے، جو اپنے اساتذہ کو عزت نہیں دیتا، جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتا ہے، ماں باپ گھر سے بھیجتے ہوتا ہے، جا کے ڈیٹ مار رہا ہوتا ہے، پارکوں میں پھر رہا ہوتا ہے، کھا پی رہا ہوتا ہے، میں اس کے پیچھے آتا ہوں؟ نہیں، میں ان اداروں میں بیٹھے ہوں ان یزیدوں کے پیچھے آتا ہوں جنہوں نے طلبہ پالیسیز غلط متعارف کروائی. میں ان کے خلاف برسر پیکار ہوتا ہوں جو ایک غریب کے بچے کو میرٹ پر نہیں آنے دیتے. میں اس سفارشی کلچر کے اس پی ایم منسٹر کے خلاف برسر پیکار آتا ہوں، روڈوں پہ آتا ہوں، جلے بکتے ہیں، پرچے جیتتے ہیں، پھر برسر پیکار ہوتے ہیں، پھر اس ڈی چوک میں جانے کی بات کرتے ہیں تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں میرے افکار پہ پہرے نہ بٹھاؤ، جذبے کبھی پابندے سلاسل نہیں ہے. آج کا میرا نوجوان سیرت النبی کانفرنس سے کیا سیکھ کر جاتا ہے؟ میرے نبی مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی، میٹرک میں اسلامیات کی کتاب میں یاد کی تھی، حافظہ اچھا دیا اللہ نے، آج بھی یاد ہے، کہ جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے رکھا، کسی کو معاف کیا اللہ کے لیے کیا، کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے دیا، کسی سے کچھ لیا اللہ کے لیے لیا. تو بتائیں آج ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں، ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس شخص میں تقویٰ زیادہ ہے. کیا ہمارا معیار ہے کسی کو یہ ترجیح دینے کا کہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہتر ہوگا جو تم میں تقویٰ ہے. کیا ہم آج ترجیح دیتے ہیں تقویٰ والے کو؟ آج تقویٰ والے کو تو ہم خودو کہتے ہیں، ہم تو اسے سائڈ کہتے ہیں، شابہ کہتے ہیں سائڈ کو. میں چونکہ عوامی آدمی ہوں تو عوامی لہجے میں بات کریں گے، ہم اس کو نہیں کہتے اس طرح. جی You are doing the smoking in your speech. Please stay this way. We have the right to complain. کہاں سے smoking کر رہے ہیں؟ This is going. میری اصلاح کیجیے جناب، اگر میں غلط ہوں میری اصلاح کیجیے، بندہ ہے عاجز گنہگار ہے، آپ اصلاح کیجیے. And you keep going, but you are to be refined. یہاں پہ غلطی ہو آپ اصلاح کیجیے. میں آدم کے نشانے ہوں، خطا میری وراثت ہے. The most refined section of the society is sitting and listening. آج سیرت النبی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کیا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے جو ایک قرارداد پیش کی، UDHR جس کو کہتے ہیں یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس، جب میں اس کے نقطے دیکھتا ہوں، میں اس ڈکلریشن کے نکات کو دیکھتا ہوں ایک فکر کی نگاہ سے، تو مجھے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع یاد آ جاتا ہے. کیونکہ میرے نبی محترم نے خطبہ حجۃ الوداع پہ فرمایا تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر برتری نہیں رکھتا، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت نہیں. میرے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع پہ فرمایا اے لوگوں، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، جس کو آج یونائٹڈ نیشن ایک امبریلا کے نیچے لے کے آتا ہے کہ ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، جبکہ میرے نوجوان کو چاہیے کہ وہ سیرت النبی سے سیکھے کہ کیسے میرے نبی محترم آقائے دو جہاں نے عورت کو عزت دی تھی. حضرت خدیجہ اپنے گھر میں نبی محترم کو کہتی ہے یا رسول اللہ وہ سفید چادر مجھے دیجیے، میں اپنے کفن کے لیے رکھنا چاہتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذبات میں آ کے طرف کے بولتے ہیں کہ اے خدیجہ اگر آپ کہتی
تو میں محمد عربی آپ کو اپنے جسم کی جلد اتار کے دے دیتا. یہ ایک حیثیت تھی عورت کی, یہ ایک حیثیت ہے عورت کی کہ حضرت فاطمہ الزہرا جب میرے نبی کے گھر تشریف لاتی ہیں تو میرے نبی احترام میں, ویلکم میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بیٹی آؤ. یہ ایک عزت تھی جس کو میرا نوجوان یونائٹڈ نیشن سے سیکھتا ہے, اور یونائٹڈ نیشن سے ایک ایسی وومن امپاورمنٹ سیکھ کے آتا ہے کہ وہ وومن امپاورمنٹ کہتی ہے کہ ایک عورت جس کے سر سے دوپٹہ چھین لیا جائے وہ یہاں پر اس طرح بات کرے, اس فیشن کے ساتھ اور ایسے ایٹیٹیوڈز کے ساتھ بات کرے, اس کو وہ وومن امپاورمنٹ کا نام دیتے ہیں. جبکہ میں وومن امپاورمنٹ کا نام اس چیز کو دیتا ہوں کہ میری بیوی میرے گھر میں ہے, میں صبح 7 بجے سے رات 2 بجے تک کام کرتا ہوں, جو مال ملتا ہے جا کے دیتا ہوں کہ آپ کو جو چاہیے اس میں سے دے دیں. یہ وومن امپاورمنٹ ہے کہ وہ باہر جا کے کسی کے تانے نہیں سنتی, وہ کسی کے لیے کام نہیں کرتی, وہ کسی کے لیے صبح جلدی گھر سے نہیں چلی جاتی, وہ کسی کی بات نہ برداشت کرے. یہ وومن امپاورمنٹ ہے. آج میں سمجھتا ہوں, دیکھیں یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس ہال میں سب سے زیادہ تعداد خواتین کی ہے, اور وہ کہتے ہیں وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ پیدا. ایک مجھے نام نہیں یاد, نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا give me good mothers and give you a great nation. تو آج یہاں پہ مدرس بیٹھی ہوئی ہیں. ہمیں اسلامی ریاست کو, ہم نے دریاتی لوگوں کو جو ایک اس وقت چیلنج ہے, وہ چیلنج ہے ایسے تمام لوگوں کا جو عورت کے نام پہ آ کے جو گھر میں عورت بیٹھی ہے اس کی غلط نمائندگی روڈ پہ کر رہی ہے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میری بہنوں, میری ماں جو یہاں بیٹھی ہے, وومن امپاورمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک عورت سے اس کا پردہ, اس کی حیا کھینچ لی جائے. میں اپنی تقریر کا اس خطاب کا اختتام کروں گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے, کیونکہ علم بغیر عمل کے وبال جان ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سے خدا انتقام لاتا ہے. میرا کوشچن آپ نے کہا نا کہ عورتوں کو گھر میں بیٹھنا چاہیے, وومن امپاورمنٹ یہ کہ وہ باہر نہ نکلیں, کسی کی بات نہ سنیں, تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں اور گھر کی جو 4 دیواری ہے اس میں رہ کے آپ گھر کی عورت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, یو آر ریپرزینٹنگ ان اے بیٹر وے. آپ کی جگہ کو لال لال نکال رہی ہوتی تو میرا کوشچن وہاں پہ بھی میرا بات نہیں, میں پتہ ہے کہ اب آپ کی جو بات یہ ہے میری وائف ہے لا کی ہے, وہ گھر پہ ڈرافٹنگ کر رہے ہیں, میں ان کو ڈرافٹنگ کے پہ کرتا ہوں, میرے لیے جو کیسز ڈرافٹ کرتے اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دینا. میں کیسے ڈیزائن کرتا ہوں. وومن امپاورمنٹ کی 2 ایسپیکٹ ہیں, ایک یہ ہے کہ ہاؤس لیکن جو گھر میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے وہ بھی کائنڈلی ایک کوسچن کر سکتے ہیں. سر ڈومیسٹک وائلنس کے لیے بہت سارے ادارے پاکستان میں بات کر رہے ہیں. آپ میرے ساتھ مسئلہ چلیے گا, آپ نشاندہی کیجیے, میں کل آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دوں گا. پھر نہ آپ کو میں دانے عمل سے بھاگنے دوں گا, نہ خود بھاگوں گا. میں تاریخوں اور تعلیموں میں سرکاری شروع میں سرکے کے دائر کے پیلے ملیں گے, میں چلوں گا. میرے موبائل میں بھی کہ آپ کو 5 سے 7 ایسی خواتین کی ڈومیسٹک وائلنس بتا سکتا ہوں کہ جو میرے پاس آئی ہو رہی تھی اور واپس میرے پاس سے گئی نہیں, ہم کبھی بات کریں گے, ایکسپٹ کر لیں گے. میں کورٹ کچہری کام نہیں ہوں, بتانے عمر کا دن پریکٹیکل بات کروں گا, پروسیسوں کی بات نہیں کروں گا. پروسیسوں کی بات تب تک اثر نہیں لگتی جب تک وہ ایک شخصیت کے طور پہ سامنے جا رہا ہے. میرا نمبر رکھ لیجیے, میں آپ کے ساتھ کام کروں گا. اگلے کسی اسٹیج پہ آپ مجھے اس کی گواہی بھی دیں گے. سر عورت کی تعلیم کے نام پہ اگر آپ اس کا پردہ اور حیا کھینچ لیں تو میں ایسی تعلیم کے بعد میری عورت تعلیم یافتہ ہے, تربیت یافتہ ہے, اس نے میرے بچوں کی تربیت کرنی ہے. میں گھر جاؤں گا تو اس میں میرے جوتے بھی اتارنے, وہ آر محسوس نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے آپ سب کچھ دے رہا ہوں. اور مرد اگر اسلام دیکھیں, آپ کی بات میں آ رہا ہوں, اسلام اگر کہتے ہیں نا ورنر جان یہ نہیں ان جگہ جان, اور ان مردوں کو دیکھیں جی دلیل کے ساتھ بات کریں. سر ملک صاحب ایک منٹ, سر دلیل کے ساتھ بات کریں. عالم کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے, جاہل کے لیے دلیلیں بھی کافی ہوتی ہیں. دلیل سے بات کرتے ہیں, ورنر جان یہ نہیں ہنگا طرح جات. جب قرآن فرماتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں فرما دیتا, وہ ڈالتا ہے کہ اس عورت کا حق تم نے اٹھانا ہے, اس عورت کو سینٹر تم نے پرووائڈ کرنا ہے, اس عورت کی حفاظت تم نے کرنی ہے. اگر تم اس کے اوپر حاکم ہو
میری عورت کو کوئی میرے ساتھ غلط نگاہ سے دیکھے گا وہ نگاہیں چھین کر نکالوں گا، لیکن اگر میری عورت میری مرضی کے بغیر مجھے بتائے بغیر من غشا کو نہیں سامنا دھوکہ دے کے بعد جا کے کچھ کام کرے گی تو میں اس کو کلیریفائی نہیں کر سکتا۔